یہ دھرنا وفاقی حکومت کا 333 ملین جو ہے وہ لے گیا ہے دیش کی، اور یہاں کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ انڈین انٹرونشن بہت زیادہ تھی۔ زوم میٹنگ ہوئی اور اس میں محسن نقوی صاحب نے سب کو بریف کیا کہ کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کیا انڈیا کے اندر کسانوں کی تحریک گزشتہ سال نہیں چلی؟ محسن نقوی صاحب کا اس میں پازیٹیو کردار ہے دوستو، اگر دیکھنے کی بات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آپ کو اپنا ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی اہم اپڈیٹس ہیں میرے پاس، وہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس میں جو چیدہ نکات ہیں پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، جس پہ پاکستان کی ہوا بازی کی جو صنعت ہے اس کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ کھیل کے میدان سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو ٹف ٹائم مل رہا ہے ICC چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے، اور پھر نئی ڈنڈا بردار فورس محسن نقوی صاحب کی سربراہی میں بن رہی ہے، اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے، ناقدین محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا جو انعقاد نہیں ہو رہا، خدا نخواستہ یا ہو رہا ہے، اس بارے میں بات کروں گا، اس کے براہ راست ذمہ دار جو ہے وہ محسن نقوی ہیں اور شہباز شریف ہیں۔ یعنی یہ گورنمنٹ ہے کہ پاکستان سے کھیل کے میدان ایک مرتبہ پھر اجڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آگے چڑھتے ہیں، اور اس میں پھر 5971 کا فگر آ رہا ہے تحریک انصاف کے جو کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں، اور 4185 کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ بہت بڑا فگر ہے، اور اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ میں سے، پورے پاکستان سے، چاہے وہ KPK ہے، کوئی ایک نامی گرامی شخص نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دھرنا وفاقی حکومت کا 333 ملین جو ہے وہ لے گیا ہے، وہ خرچہ ہوا ہے، اور IG اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب نے جو ہے وہ بڑے کھانے کا اعلان کیا ہے۔ بہت سی ملٹیپل چیزیں ہیں جو میں آج کے ولاگ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ نے میری اس درخواست کو مان لیا ہے اور یہ آپ اب سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو گرفتار مظاہرین ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کے حوالے سے۔ اب میرے بہت سے صحافی دوست یہ کہتے پائے گئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں، مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، کہ جناب شیخ حسینہ واجد نے جو ہے اپنا IG لگا دیا تھا، اپنا آرمی چیف لگا دیا تھا، اپنا چیف جسٹس لگا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دم دبا کر بھاگ گئی تھیں۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی اور یہاں کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ انڈین انٹرونشن بہت زیادہ تھی، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ پھر شیخ حسینہ واجد بھاگ کر کہاں گئی تھیں؟ وہ UK امریکہ نہیں گئیں، وہ سیدھا بھارت گئی تھیں، اور وہاں پہ جو طلباء تحریک کامیاب ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ادارے کھڑے ہوئے ہیں تو ہوئی ہے۔ اور پھر جو ان کے نئے PM آئے ہیں، جو عبوری سربراہ ہیں، ان کے لانے میں بھی وہاں کے اداروں کا بڑا کردار ہے۔ میرے یہ جذباتی دوست جو ہے بڑی شدت سے فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، لیکن مماثلت اس ملک کی دیں جو خود کامیاب ہو۔ آپ ایک فیلئر کنٹری کے ساتھ ہمارا موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان الحمدللہ تعالی 1000 گنا بہت ساری چیزوں میں ان سارے ممالک سے بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5971 کا فگر ہے میرے سامنے، اور پورا ڈیجیٹل میڈیا اور آپ کا پورا پاکستانی میڈیا اس فگر کو کاؤنٹ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ مظاہرین گرفتار ہوئے، جن میں سے 4185 کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ باقی کہاں ہیں؟ میرا جو بنیادی سوال ہے، 4185 کیوں؟ 5971 کیوں نہیں؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقیوں کا جسمانی ریمانڈ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس سب کا جواب کون دے گا؟ یہ میں نے سوال رکھنا تھا، رکھ دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ اس سب میں نے بڑی فہرست تلاش کی، میں نے دیکھا کہ شاید اس میں کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ ہوگی، گنڈا پور صاحب کا کوئی بھائی ہوگا، کوئی بھتیجا ہوگا، مروت صاحب کا کوئی بھائی ہوگا، لطیف کھوسہ صاحب کا کوئی رشتہ دار ہوگا، بشرا بی بی کا کوئی اپنا ہوگا، عمران خان کے تو چلو بھانجے جو بھی ہیں وہ ایک اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو بیرسٹر گوہر ہے، ان سب کا کوئی، مطلب شہباز گل صاحب باہر بیٹھ کے چیخیں مار رہے ہیں
ہیں اور چھلانگیں لگا رہے ہیں. شہباز گل صاحب دا کوئی بھتیجا پانجا یہ ہونا ہے لیکن ایدے من کچھ بھی نظر نہیں آیا. شہباز گل صاحب باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پٹھانوں اور قبائلیوں سے ہم معافی مانگتے ہیں. بھائی پٹھانوں کو کیوں یوز کیا جاتا ہے بار بار؟ یہ بات تو میں شروع سے کر رہا ہوں. سن 48 میں دیکھیں آزادی کشمیر کی اگر بات کی جائے تو اس میں پٹھانوں کا مین کردار ہے, قبائلیوں کا مین کردار ہے. اب اس واقعے کے بعد میں بار بار اپنے ولاگز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پختون دوست ہیں, پختون بھائی ہیں, ان کو یہ سمجھ جانی چاہیے کہ پنجاب ورسز کے پی کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جو فیل ہوا. یہ ایسے نہیں چل سکتا اور اب آپ لوگوں کو بھی ہوش مندی کے ناخن لینے چاہیے. اس سب میں جہاں مجھے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نامی گرامی بندہ نظر نہیں آیا, وہیں مجھے کون لوگ نظر آئے؟ مجھے وہ لوگ نظر آئے جو غریب دہاڑی دار ہیں, جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں. ان کے والدین یہاں پہ بیل کے لیے آ ہی نہیں سکتے, بیچاروں کے پاس کرائے نہیں ہیں تو وہ وکیلوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے؟ شیر افضل مروت نے جو ہے وہ تفصیلات مانگی ہیں, ٹھیک ہے ان کے لائر کتنے کتنے کیسز لڑیں گے. مروت صاحب ایک بہت شاندار آدمی ہے, میں سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت ان کی قدر کرتا ہوں. میری زندگی میں کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن میں نے اس شخص کو جتنا سنا ہے ایک اصول پرست آدمی کے طور پر میں نے اس کو دیکھا ہے. اب نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہوا ہے, نقصان ان غریب ماں باپ کا ہوا ہے, نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے جن کے پاس کھانے کا 3 وقت کا راشن نہیں ہے اور اب وہ یہ کیسز بھگتنا شروع ہو گئے ہیں. کیا کے پی کے گورنمنٹ ان سب جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے بندوبست کے اخراجات دے گی؟ کیا ان کے گھر کے جو معاملات ہیں ان کی غیر موجودگی میں وہ دیکھے گی؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب اب یقیناً اس کے جواب دہ ہونے چاہیے, بشرا بی بی جواب دہ ہونی چاہیے. اسی طرح آگے آتے ہیں تو جو ہے لاشوں کی سیاست. لاشوں کی سیاست, اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی قبروں کی سیاست کر رہی ہے, لاشوں کی سیاست کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے تو ان کی ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے, اور اگر وہ اس بات کو آن کرتے ہیں تو ان کے پیچھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہے, ان کا جسد خاکی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جسد خاکی ہے. بھٹو صاحب کے دونوں صاحبزادوں میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کا جسد خاکی ہے. تو ان کے پیچھے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اپنی فیملی کو قربان کیا ہے اس سیاست میں. اور یہاں پہ آج آ کے دیکھیں ہم تو لطیف کھوسا صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب, شیر افضل مروت صاحب, کوئی 278 کا فگر سنا رہا ہے, کوئی 100 کا فگر سنا رہا ہے. کہاں ہے یہ فگر؟ کہاں ہیں یہ لاشیں؟ پھر عمران خان کے آفیشیل پیج سے صرف 2 لوگوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے, 2 لوگوں کی ڈیتھ کی بات کیوں جا رہی ہے؟ کوئی بنو مردان کے ہیں اور ایک ڈی جی خان کے, جن کی تصویر بھی اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. باقی لاشیں کہاں چلی گئیں؟ باقی کفن کدھر چلے گئے؟ میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا, بات لاجیکل ہونی چاہیے. ان کا کوئی لواحقین تو ہوں گے, ان کے گھر والے تو ہوں گے. چلیں آپ کو پنجاب میں ڈرایا جا سکتا ہے, آپ کو سندھ میں ڈرایا جا سکتا ہے, لیکن کے پی کے میں تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. کے پی کے میں جن لوگوں کے بچے یا ان کے بزرگ یا ان کے جو لوگ مظاہرے میں شریک ہوئے تھے احتجاج میں, اگر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی فیملیز کو سامنے آنا چاہیے, ان کی فیملیز کو آن کرنا چاہیے, ان کی فیملیز کو کلیم کرنا چاہیے, ان کی فیملی کو ریاست سے انصاف مانگنا چاہیے, ان کی فیملیز کو آ کے ویسے ہی واویلا اور وین ڈالنا چاہیے جیسے سوشل میڈیا پہ اس وقت پی ٹی آئی کی جھوٹی پراپوگنڈا مشینز ڈال رہی ہیں. ہر آدھے گھنٹے کے بعد, ہر 10 منٹ کے بعد, ہر 15 منٹ کے بعد کوئی جھوٹا ٹرول ہو رہا ہوتا ہے, کوئی جھوٹا ہمیں پراپوگنڈا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ آپ کی ریاست کے ساتھ لڑائی ہے, آپ کی نواز شریف کے ساتھ لڑائی ہے, آپ کی شہباز شریف کے ساتھ لڑائی ہے, لیکن یہ جھوٹی لاشوں کی سیاست تو نہ کریں. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ ایسا منظرنامہ بنا کے بنگلہ دیش جیسی مزاحمت نہیں کر سکتے. اب آپ یہ کہنا جناب کہ وہاں پہ لائٹس بجھا دی گئی تھیں, وہاں پہ شیلنگ کی گئی, اس لیے انقلاب نہیں آ سکا, یہ ایک ٹوٹل میں کہوں گا کہ ایک احمقانہ بات ہے اور غیر پارلیمانی اور غیر منطقی بات ہے. پھر یہ کہنا کہ بشرا بی بی کے اوپر وہاں پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا, کہاں کیا گیا؟ کسی چیز کے کوئی شواہد تو ہونے چاہیے. کہاں قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے؟ پی ٹی آئی کی گاڑی کو جو آگ لگائی ہے وہ آپ کے کارکنان نے لگائی ہے. علی امین گنڈا پور کو تھپڑ میں نے تو نہیں مارا, یا وہاں پہ جو اہلکار تعینات تھے انہوں نے تو نہیں مارا, آپ کے کارکنان نے مارا ہے. بات وہ کریں جو ہونے والی ہو. آج بشرا بی بی کی اور علی امین گنڈا پور کی بھاگنے کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. دوستو
بات وہ کرنی چاہیے جس کی کوئی سر پیر ہوں۔ دوسری جانب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ایک بڑا مدعا اس وقت کھل چکا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی جو وزارت خارجہ ہے اس کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو کھول کے سامنے رکھ دیا کہ سارے کے اندر جو ہے وہ ہم جو کہہ رہے تھے سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ ہم نے نہیں کہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اس میں انڈین انٹرونشن سامنے آ چکی ہے، اور انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان سٹیبل ہو اس حوالے سے، اور انڈیا اپنا پریشر جو ہے وہ بنا کے رکھتا ہے۔ دنیا کی ٹیمز آ کر اس وقت پاکستان میں کھیل رہی ہیں، بھارت کو کھیلنے میں کیا تکلیف ہے؟ صرف اس لیے کہ پاکستان میں کرکٹ کے میدان ایک مرتبہ پھر کھل کے آباد ہوں گے، اور پی ایس ایل کا چرچا ہوگا، ان کے وہاں جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا جو جھوٹ ہے، فراڈ ہے، وہ ذرا کم ہو جائے گا۔ اب اس وقت جو ہے وہ زوم میٹنگ ہوئی، اور اس میں محسن نقوی صاحب نے سب کو بریف کیا کہ کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کیا انڈیا کے اندر کسانوں کی تحریک گزشتہ سال نہیں چلی؟ کیا انڈیا کے اندر اسٹوڈنٹس کی تحریک نہیں چلی؟ کیا انڈیا کے اندر جو ہے وہ خالصہ تحریک نہیں چل رہی؟ کیا انڈیا کے اندر دلتس کی تحریک نہیں چلی؟ کیا انڈیا کے اندر اپنی شوریدگی کم ہے؟ کیا انڈیا کشمیر کے مدعے سے اپنی توجہ ہٹا سکتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی ہٹا سکتا ہے؟ جو پاکستان میں ایک جو احتجاج ہوا ہے اس کو لے کر وہ اتنا نیگیٹو بیانیہ اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب کا اس میں پازیٹیو کردار ہے دوستو، اگر دیکھنے کی بات ہو۔ بات یہ ہے کہ ان کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی ہے اس نے آئی سی سی کے بڑوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو، بھارت نہیں آتا تو نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ ہو، میزبانی کے حقوق پاکستان کے پاس ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ہو لیکن انڈیا کہیں اور کھیل لے۔ تو یہ تینوں چیزیں پاکستان کی فیور میں ہیں، ہمیں یہ دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس نے پھر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا جی کہ اس احتجاج کا ایک نتیجہ نکل آیا ہے، اس خون ریزی کا ایک نتیجہ نکل آیا ہے، یو کے نے، انگلینڈ نے جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کھیلنے سے اور پاکستان سے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی چھین لی گئی، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں اور ٹوٹلی الگ نظر آتے ہیں۔ آج کی جو اگلی دو خبریں ہیں میرے پاس وہ یہ ہیں کہ ایک تو یورپی ایئر سیفٹی جو ہے اس نے پی آئی اے پر پابندی ختم کر دی ہے، بڑی خوش آئند خبر ہے، اور پی آئی اے کو اب عالمی جو قوانین ہوا بازی کے ان کو فالو کرنا پڑے گا، اسی وجہ سے نہیں فالو کیا تو پابندی لگی۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑی خوشائند خبر ہے، پی آئی اے کو اپنے جہازوں کو بھی، اپنی تمام مینٹیننس کو، اپنے سٹاف کو اسی طرح مینٹین کرنا پڑے گا جس طرح انٹرنیشنل قوانین ہیں اور ایئر سیفٹی قوانین ہیں۔ آگے آتے ہیں تو نئی ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے ان دھرنوں سے نمٹنے کے لیے، وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے اور محسن نقوی صاحب کی سربراہی میں یہ ڈنڈا بردار فورس بن رہی ہے۔ اچھی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بنانے کی بجائے اسلام آباد کے ایک سائیڈ ایریا میں ایک پورا ہائیڈ پارک طرز پہ ایک پارک بنا دیا جائے، جہاں پہ پوری پاکستان سے جو کوئی جو مظاہرہ کرنا چاہتا ہے وہ آئے، وہاں پہ بیٹھے، دھرنا دے، مظاہرہ کرے، اپنے حقوق لے اور اس کے بعد جائے۔ اگر یہ حکومت جمہوری تبدیلیوں پہ اور جمہوری زندگی پہ، طرز زندگی پہ ایمان رکھتی ہے تو یہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں جاتے جاتے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے بڑے کھانے کا اہتمام کیا ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے 333 ملین کا جو خرچہ آیا ہے یہ تو ان کی جانب سے ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں ملا، ہمیں کھانے کے لیے اس ساری دھرنے کے 3 دنوں کے اندر ہم نے اپنی جیب سے کھایا ہے، اپنی جیب سے سب کچھ مینیج کیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کو چاہیے کہ وہ اپنی فورس کے لیے جو ہے اس سارے معاملے میں کوئی پازیٹیو، بڑے کھانے کا تو انہوں نے اہتمام کر دیا ہے، کھانا کھا کے آپ نے ہضم ہی کرنا ہوتا ہے اور ڈکار ہی مارنا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے بھی اپنے فیملی ایشوز ہیں، چیزیں ہیں، تو ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ کا بھی اگر اعلان کریں گے آئی جی اسلام آباد تو یہ اسلام آباد پولیس کے جوانوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، پازیٹیو پاکستان کے لیے کام کیجئے گا، پازیٹیوٹی ہی زندگی کی بنیاد اور علامت ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد۔